السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل شارٹس ویڈیو 1707۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ہوں گے۔ آج کا ہمارا ناول ہے تیرا عشق کے لمس، قسط نمبر 13۔ چلتے ہیں آج کی قسط کی طرف۔ میم، وہ سر بار بار بھاگنے کی کوشش کر رہے تھے، مجبوراً انہیں ہمیں روکنے کے لیے ایسا رویہ اپنانا پڑا۔ سر جھکائے، اس کے الفاظ دھماکے کی صورت اس کے سر پر پھٹے۔ وہ نہایت غصے سے اسے گھور رہی تھی۔ اشرف، میں نے ایسا کسی کام کو نہیں کہا تھا۔ اگر وہ نہیں آنا چاہ رہے تھے تو تمہیں اتنا ظلم کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ پاگل ہو تم؟ یہ کیا کیا تم نے اس کے ساتھ؟ لرزتے ہوئے اس کی آنکھیں نم ہونے لگی۔ اشرف نظریں چرا گیا۔ ڈونٹ وری، یہ چھوٹی موٹی چوٹیں میرا کچھ نہیں بگاڑیں گی، کم از کم اتنا برا نہیں کریں گی جتنا تم نے کیا۔ طبی توانا انگلش لب و لہجہ اس کی سماعت میں اترا تو وہ تعصب سے اس کی طرف دیکھنے لگی، جس کی آنکھوں میں طنز تھا۔ اشرف، تم جاؤ۔ اس نے بغیر اس سے نظر ہٹائے اشرف کو جانے کا کہہ دیا۔ رود رفتہ رفتہ اس کی طرف دیکھ پڑنے لگی۔ اس کے سرخ و سفید چہرے کو دیکھتے ہوئے نہ جانے کیوں ڈیفنی کے دل میں درد کی ٹھیس اٹھی تھی۔ اس کا چہرہ اور جسم زخمی تھا۔ اس کی شرٹ پہ وہ خون کے نشان دیکھ سکتی تھی اور چہرے پہ نشان بنے ہوئے تھے۔ براق، تم یہاں کیوں آئے؟ اس کے لہجے میں بے بسی رچی ہوئی تھی۔ براق جسم میں درد کے باوجود سامنے پتھریلے تاثرات لیے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ تم سب جانتے ہو، اب ہم دونوں ایک نہیں ہو سکتے۔ کب تک ہم ہائیڈ اور سیک کھیلتے رہیں گے؟ تم مجھے ڈائیورس کیوں نہیں دے دیتے؟ اس نے آرام سے اس کے قریب آتے ہوئے یہ الفاظ ادا کیے تو براق کا دل کیا اگر وہ آزاد ہوتا تو اس کا دلکش چہرہ تھپڑوں سے لال کر دیتا۔ وہ سرخ آنکھوں سے اسے گھورنے لگا۔ ڈیفنی، کاش میرے ہاتھ بندھے نہ ہوتے تو میں تمہیں بتاتا کہ ڈائیورس کیسے دی جاتی ہے۔ تمہاری زبان سے اگر دوبارہ طلاق کا لفظ نکلا تو قسم سے تمہاری جان لے لوں گا، تم سے زندہ ہونے کا حق چھین لوں گا، یاد رکھنا۔ دانت پیستے ہوئے اس کا سرد و جلال لہجہ، سرخ گھورتی نگاہوں پہ ڈیفنی نے خوف سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ براق، تم بات کیوں نہیں سمجھ رہے؟ اس کے لہجے میں بے بسی تھی۔ پہلے تم نے میرے دل میں اپنی محبت ڈالی، اب کہتی ہو چھوڑ دوں؟ کیا چھوڑ دوں؟ تمہارا خیال، تم سے محبت اور تم سے چاہت کبھی نہیں چھوڑ سکتا۔ وہ چلا کر دہاڑ اٹھا تو ڈیفنی نے کچھ قدم پیچھے لیے۔ وہ واقعی پاگل ہو رہا تھا۔ بکھرے بال، نیلی سرخ آنکھیں۔ کیا میں کوئی کھلونا تھا؟ مجھ میں احساس بھر کر تم کہتی ہو بے حس بن جاؤں اور اپنی محبت سے مکر جاؤں؟ اگر اس سرزمین پر ایسا ہوا تو صرف ایک ہی صورت میں ہو سکتا ہے۔ اس نے گہرے سانس لیتے ہوئے اپنی نظریں اس کے لرزتے وجود پر گاڑ دیں۔ میری موت کے بعد ہی تم میری محبت کی زنجیر سے آزاد ہو پاؤ گی، ورنہ کسی صورت نہیں۔ اور میں تمہیں یہی آئیڈیا دوں گا کہ مجھے مار دو، اپنے ہاتھوں سے مار دو، تاکہ مجھے اس محبت سے، اس عشق سے اور اس قفس بھرے لمس سے آزادی مل سکے۔ اس لمس سے جو کبھی میرے جذبات نے تم پہ اتارا تھا۔ وہ اونچی آواز میں دہا رہا تھا اور قطرہ قطرہ اس کے آنسو آنکھوں سے نکل رہے تھے۔ وہ نفی میں اپنے قدم پیچھے لیے جا رہی تھی، نظریں چرا رہی تھی۔ وہ پورا جنونی بن چکا تھا۔ دل ٹوٹنے کا سبب پوچھتے ہو کیا؟ میری آنکھوں میں دیکھو اور نظریں چرا لو۔ اگر میری ماں نے تمہاری ماں پہ ظلم کیا تھا تو تم نے بھی ایک زندہ وجود کو قتل کیا ہے۔ تم نے میرے دل کا قتل کیا ہے۔ اور وہ بے بسی بھرے لہجے میں چہرہ جھکا گیا۔ نہیں، ڈیفنی کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔
اور دونوں ہاتھوں کو کان پر رکھے وہ اس کی آواز سے چھٹکارا پانا چاہتی تھی، لیکن اس کی محبت سے چھٹکارا نہیں پا سکتی تھی۔ براق گہری سانس لیتے اپنے سامنے دیوار سے ٹیک لگائے، کانوں پہ ہاتھ دھرے اسے روتے دیکھ رہا تھا۔ تم کچھ نہیں کر سکتی۔ نہیں، میں کر سکتی ہوں۔ تم مجھے چھوڑ دو گے، اور پھر میری خالہ بھی تمہاری حقیقت معلوم ہونے کی صورت کبھی بھی میری تم سے شادی نہیں کریں گی۔ وہ حقیقت کو دیکھ رہی تھی۔ میں کسی کو نہیں جانتا، اور کون سی شادی؟ تم میرے نکاح میں ہو، اب کوئی بھی تم پہ اجارہ داری قائم نہیں کر سکتا۔ میں علی کو پسند کرتی ہوں، تم چلے جاؤ، اور ویسے بھی خالہ بھی اس کا رشتہ قبول کر لیں گی۔ اچانک مضبوط لہجے میں بولتے ہوئے وہ چٹان کی مانند اس کے سامنے کھڑی ہو گئی، اور پھر وہاں سے مضبوط قدم اٹھاتے چلی گئی۔ تم بھی جانتی ہو کہ تم صرف مجھ سے محبت کرتی ہو۔ براق کی آواز اس کے کانوں میں گونجی تھی، اور اس نے اپنے ہاتھ سختی سے کان پر رکھ لیے۔ یہ تمہارے چہرے پہ غم نہیں جچتے، انہیں مجھے دے دو، واپس نہیں کروں گا۔ کبھی وہ اس کی پشت کو جاتی ہوئی دیکھ رہا تھا۔ علی کا نام صرف اس کو واپس بھیجنے کے لیے بولا تھا، ورنہ وہ جانتی تھی کہ وہ کبھی واپس نہیں جائے گا۔ دوسری طرف اسے علی کی خود کے لیے پسندیدگی بھی دکھ دے گئی تھی۔ وہ بس اس بات سے اسے خود سے متنفر کرنا چاہتی تھی، لیکن ایسا نہیں ہو سکا۔ بستر پہ لیٹنے کے بعد اسے پوری جزئیات سمیت کھلی ڈائری سے جھانکتے لفظوں کی سچائی یاد آئی۔ اس ڈائری نے اس کی معصومیت چھین لی تھی۔ کوئی اس قدر ظالم ہو سکتا ہے جس قدر اس کی سگی پھپھو نے کیا تھا، براق کی ماں۔ ہاں، اسی نے، اور آج وہ بھی اپنے بیٹے کی جدائی بھگت رہی تھی۔ بے شک مکافات عمل پیش لازمی ہوتا ہے، اور اس رات وہ بھی نہیں سویا تھا، اور نرم بستر ہونے کے باوجود بھی وہ سو نہیں سکی۔ مبینہ کے پاس لکھی وہ داستان دو عشق پہ مبنی لوگوں کی تھی، جو دو مختلف جگہ، مختلف خاندان، مختلف مذہب، مختلف ملک اور مختلف عادتوں کے باوجود ایک دوسرے سے جڑ گئے تھے۔ ہاں، محبت کچھ بھی کروا سکتی ہے۔ محبت پتھر کو موم کر سکتی ہے، چٹان کو ٹکڑوں میں توڑ سکتی ہے، مجنوں کو صحرا گھما سکتی ہے، اور رانجھے کو ہیر کے پیچھے خوار کرتی ہے۔ محبت کچھ بھی کر سکتی، ہر جگہ اپنا آپ منوا سکتی۔ داستان وہی تھی، بس کھیل میں منتخب ہونے والے نفوس مختلف تھے۔ یہی کہانی 22-23 سال پہلے بھی دہرائی گئی تھی۔ اس کے والد الیگزینڈر عرف حمید اور والدہ سمیرا۔ وہی کہانی، محبت کی منزل کسی کو ملتی اور مل کر گزارنا بھی قسمت کی بات ہوتی ہے۔ براق کی ماں شروع سے ہی اپنے بھائی سے بے حد پیار کرتی تھی، لیکن اپنے عیسائی مذہب میں ایک اسلامی لڑکی کی قبولیت کو برداشت نہ کر سکی، جس لڑکی نے اس کے بھائی کو اپنے جال میں پھنسا لیا تھا کہ وہ مسلم ہونے پہ تیار تھا، یہاں تک کہ اپنا ملک چھوڑنے پہ۔ اسی سبب جب دونوں نے شادی کر لی تو ان کی ہستی بستی زندگی میں بھی آگ لگانے سے باز نہیں آئی تھی۔ لیکن اس آگ کی صورت میں اس کے بھائی کی جان بھی چلی گئی، جس کا پچھتاوا ساری زندگی ہی اس کو لگا رہا، اور اس کے سبب اس کی اپنی زندگی بھی برباد ہو گئی۔ اس کے ہسبینڈ نے اسے طلاق دے دی۔ براق تب چھوٹا تھا، لیکن ڈیفنی پاکستان میں تھی، اور اسے سننے میں آیا تھا کہ ایکسیڈنٹ کے وقت اس کے بائک کے ساتھ وہ حریف سمیرا بھی مر گئی تھی، لیکن ساتھ ساتھ ان کی ایک بیٹی بھی تھی جس کو اس کی خالہ نے پالا تھا۔ ڈیفنی کیسے اپنے والدین کی قاتلہ کے بیٹے کے ساتھ رہ سکتی تھی؟ وہ ڈائری میں لکھی آدھی ادھوری کہانی کو بعد میں مبینہ خالہ نے مکمل کیا تھا۔ وہ ڈیفنی کی ہستی بستی زندگی میں غم نہیں لانا چاہتی تھی۔
اسی لیے اسے سچائی سے دور رکھا۔ اس نے گھڑی کی طرف دیکھا، صبح کے 4 بج رہے تھے۔ اس کی آنکھیں نیند نہ آنے کی وجہ سے لال ہو رہی تھی اور درد سے پھٹ رہی تھی۔ سائیڈ ڈرا سے وہ نیند کی گولی نکالتے ہوئے اس نے منہ میں ڈالی اور آنکھیں بند کر لی۔ یہ تو پکا تھا آج اسے نیند نہیں آنی تھی، تو بہتر یہی تھا کہ وہ نیند کی گولی لے لیتی۔ اسے مجھے دو۔ اس سے پسٹل چھینتے ہوئے اس کی آنکھوں میں غصہ تھا۔ عجیب دیوانگی میں وہ ہاتھ میں ننھی پسٹل کو دیکھ رہی تھی جو اس نے اشرف سے لی تھی۔ اشرف حیرانگی سے اس کی حالت دیکھ رہا تھا۔ وہ دیوانگی لیے لگ رہی تھی اور پھر جلدی سے اپنے روم میں چلی گئی۔ وہ خوفزدہ بھی تھا کہیں وہ خود کے ساتھ کہیں کوئی غلط نہ کر دے، لیکن پھر کچھ سوچ کر وہ باہر چلا گیا۔ سامنے شیشے میں موجود اپنے وجود پہ نظر ڈالتے ہوئے وہ مسکرائی تھی۔ رات کے خواب نے اس کے حواس چٹخا دیے تھے۔ ایک عورت اس کو بیٹی بیٹی کہہ کر رو رہی تھی اور وہ صبح اٹھ کر سخت سکتے کی حالت میں تھی۔ اس کی ماں کتنی تکلیف میں تھی اور وہ اس کا دشمن تھا۔ اب آریاں پار۔ وہ ہاتھ میں پسٹل لیے بغور دیکھتی ہوئی بولی۔ اپنے وجود کو دیکھتے ہوئے اس کے لب زخیرے انداز میں مسکرائے۔ اس نے مجھے مجبور کیا ہے۔ اب وہ واپس جائے گا یا میرے ہاتھوں سے قتل ہوگا۔ براق نے اپنے سامنے موجود اس چھوٹی لڑکی کو خود پر پسٹل تانے دیکھا تو لب دبا کر ہنسنے لگا۔ اس کی نیلی آنکھوں میں طنز تھا، جبکہ چہرے پہ تمسکرانہ مسکراہٹ۔ تم نے کہا تھا کہ میری آزادی تمہاری موت پہ ہی منحصر ہے۔ وہ لال لبوں سے زہر اگل رہی تھی، لیکن براق اس کے لفظوں کی بجائے اس کے وجود کا گہرائی سے جائزہ لے رہا تھا۔ کتنی خوبصورت دلکش لگ رہی تھی وہ، بالکل ایمان ڈگمگا دینے والی۔ ڈیفنی نے غصے سے اس کو اپنی بات کا نظر انداز کرنا دیکھا تھا۔ براق میں کیا بکواس کر رہی؟ پستول کو نیچے کرتے وہ غصے سے بولی تو براق کے لب مسکراہٹ میں ڈلے۔ تم خوبصورت کے ساتھ بہت قاتلانہ حسن کی مالک ہو۔ تمہاری حرکتیں بھی بہت معصوم ہیں۔ تم کیوں اپنے ننھے ذہن سے یہ ترکیبیں نکال نہیں لیتی؟ اوہ میری ڈیلیشیس بیبی، یہ سب سے انوکھی ہے۔ شاید ہی کسی نے کبھی اپنے ہسبینڈ کو کڈنیپ کیا ہو اور بیچارے پہ بھیجا تشدد۔ وہ کہکا لگاتا اس کا مذاق اڑا رہا تھا۔ ڈیفنی کو وہ برطانوی نقوش کا حامل زہر لگا۔ میری خوبصورتی کے پیچھے راز جاننا چاہو گے؟ اچانک اس کے منہ سے الفاظ نکلے۔ براق نے مسکراہٹ دبائی اس کے چہرے پر چیلنجنگ انداز دیکھا۔ آنکھوں میں عجیب سا پاگل پن تھا۔ میں علی کے ساتھ ڈیٹ پر جا رہی ہوں۔ میں آگے بڑھ چکی ہوں۔ تم بھی موو آن کرو، کم آن۔ اس کی بات پہ اس کا چہرہ سنجیدہ ہوا، آنکھیں خون چھلکانے لگیں۔ وہ بھی تو سبھی کو موو آن کہتا رہتا تھا، کبھی لڑکیوں کا دل بھی توڑ دیتا تھا۔ شاید قدرت کہیں نہ کہیں کسی کو سزا دے کر ہی رہتی ہے۔ ڈیفنی زبان بند کرو۔ وہ رسیاں توڑنے کی کوشش کرتا اس کو سنجیدگی سے دیکھ رہا تھا۔ ڈیفنی پاگل پن لیے اس کے قریب آئی اور پھر دیوانہ وار اس کے پہلے سے زخمی وجود پہ اپنے ننھے ہاتھ کے مکے برسانے لگی۔ نہ جانے وہ کس جنم کا غصہ نکال رہی تھی۔ براق کراہ اٹھا کیونکہ یہ زخمی وجود ہونے کی وجہ سے تھوڑا سا ٹچ بھی درد دیتا تھا۔ کرسی سے بندھے اس کے منہ سے درد بھری سسکیاں نکل رہی تھی۔ کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ وہ سیدھا ہوتی اس کی طرف دیکھنے لگی۔ سانسیں ناہموار تھیں۔ وہ طنز بھری مسکراہٹ کے ساتھ اس کے گرد گردش کرتی ہوئی براق بولی،
براک زخمی چہرے کے ساتھ بغور ڈیفنی کا گہرائی سے جائزہ لے رہا تھا۔ وہ اس کی ڈیلیشیس بیبی اس کے قریب ہی تو کھڑی تھی۔ وہ ایک پل کو مسکرائی کیونکہ وہ اس کے ضبط کو آزمانے کے لیے ہی تو ایسی ڈریسنگ کر کے آئی تھی۔ براک اس کی روشنیاں بکھیرتے وجود پر سے نظریں نہیں ہٹا پا رہا تھا، جبکہ چہرے کی سوجن اور پورے جسم کا درد برداشت سے باہر تھا۔ "یو آر لکنگ ویری ڈیلیشیس مائی بیبی"۔ وہ اس کی لانگ ریڈ میکسی میں ابھرتے نشیب و فراز سے لے کر اونچی ہیل کے ساتھ ٹانگوں کو بغور دیکھ کے بولا۔ ڈیفنی کے چہرے کے تاثرات میں سختی آئی۔ وہ غصے سے اس کی کرسی پہ جھکی۔ "رو، گڑ گڑاؤ، میں تمہیں تڑپتے ہوئے دیکھنا چاہتی ہوں براک۔ اگر کڈنیپ کر ہی لیا ہے مائی ہسبینڈ تو اب مزہ بھی چکھو"۔ وہ اس کے کالر کو سختی سے پکڑے ہوئے گھرا کر بولی۔ براک کی نیلی آنکھیں تکلیف کے باوجود اس کے حسین چہرے پہ جم کے رہ گئی۔ اس کا چہرہ 1 انچ کی دوری پہ تھا۔ غصے میں لال چہرہ اور سرخ ہونٹ قیامت ڈھا رہے تھے۔ اس کی خوشبو دل فریب تھی۔ اسے پاس روکنے کے لیے یا اپنی خواہش مٹانے کے لیے وہ رسی سے جکڑے ہونے کے باوجود تھوڑا سا چہرہ بلند کر کے زبردستی اس کے نچلے ہونٹ کو اپنے ہونٹوں پہ دبا لیا۔ ڈیفنی اس کے قریب چہرہ کرنے پر پچھتائی کہ دور جانے سے اس کا ہونٹ پھٹ سکتا تھا۔ خود کو چھڑانے کی کوشش میں وہ مزید اس کے اوپر گر گئی۔ "آہ"۔ براک نے کسنگ سٹارٹ کی جبکہ ڈیفنی ہنوز بند آنکھوں سے لال چہرہ لیے سسک رہی تھی کہ اس کا لمس حیوانیت بھرا تھا۔ آج کی ایپیسوڈ یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں۔ ملیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنا بھرپور پیار جو ہے اس ایپیسوڈ پہ دیجیے گا۔ اور بولڈ اور رومانٹک ناول پڑھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے، اور کمنٹ میں بتائیں کہ آپ کو ناول کیسا لگا۔ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور ڈھیر سارا پیار ناول پہ دیجیے گا۔ تھینکس فار واچنگ شارٹ ویڈیوز 1707۔